چیز جو ہے تعقیبات کے بارے میں جو کہ اہم ہیں اور آپ کے لیے جو ہے کتابیں دیکھنی نہیں پڑتی ہیں، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان چیزوں کو جمع کریں جن میں آپ کو زیادہ تر کتابیں دیکھنے نہ پڑے، مفاتیح جو ہے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جس طرح تسبیح ہے اور جس طرح سے جو ہے دعا کرنا ہے اور جس طرح سے دوسری تیسری چیزیں، ان میں آپ کو مفاتیح کی زیادہ ضرورت نہیں۔ آج بھی جس چیز کے بارے میں ہم عرض کریں گے کہ تعقیبات میں 30 بار تسبیحات اربعہ پڑھنا مستحب ہے۔ تسبیحات اربعہ سب کو یاد ہے کیونکہ آپ نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق جب نمازوں کے بعد 30 بار تسبیحات اربعہ کہیں تو مٹی کے نیچے دبنے سے، آگ میں جلنے سے، پانی میں غرق ہونے سے، کنواں میں گرنے سے، درندوں کے کھانے سے اور بری موت اور ہر ناگوار حادثات سے جو اس دن بندے پر آسمان سے نازل ہوتے ہیں انسان کو بچا لیا جاتا ہے۔ 30 بار تعقیبات میں آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح 30 مرتبہ پڑھیں۔ بری موت سے بچیں گے آپ ٹارگٹ کے لیے میں نہیں مارے جائیں گے، آپ جو ہیں اندھادھن فائرنگ سے نہیں مارے جائیں گے، آپ جو ہیں متعدی بیماریوں سے اور لا علاج بیماریوں میں نہیں مریں گے۔ البتہ ابھی سے کوشش کریں۔ ہماری عادت پتہ ہے کیا ہے؟ بیماری لگنے کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو ہے بیماری آنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، وہ زیادہ مہم ہے۔ بیماری کو آنے نہ دیں، آنے کے بعد علاج نہ کریں، آنے ہی نہ دیں۔ دفع بلا مہم ہے، رفع بلا سے آنے کے بعد رفع کرتے ہیں، آنے سے پہلے اس کو دفع وہیں سے ہی اس کو روک لیں کہ نہ آئے، تو ابھی سے 30 مرتبہ کرنا شروع کریں۔ اور یہ ذکر باقیات الصالحات میں سے ہیں، یہ کتاب ثواب الاعمال میں لکھا ہوا ہے۔ ثواب الاعمال ہماری بہت ہی مستند کتابوں میں ہے، کتابوں میں سے، اور بہت ہی اچھی کتاب ہے جن میں ثواب الاعمال و عقاب الاعمال لکھا ہوا ہے۔ بعض اعمال جو کہ اچھے ہیں ان کے ثواب، بعض اعمال کے عقاب و سزا اس میں لکھے ہوئے روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ایک چیز، تو اگر ہو سکے تسبیحات اربعہ 30 بار پڑھا کریں۔ چوتھی چیز، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اپنے مصلی پہ تعقیبات میں بیٹھنا، اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے تعقیبات کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، البتہ وہ لوگ بیٹھیں جن کے لیے اسکول نہیں جانا ہے، جن کے لیے کالج نہیں جانا ہے، جن کو مطلب ایسا نہ کہ ابھی بچے روتے رہیں اسکول سے جو ہے آپ غیر حاضر ہوتے رہے ہوں، لیکن میں نے صبح تک نہ، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ فارغ ہیں یا جو لوگ دیر سے کالج اسکول جاتے ہیں، ویسے 9 بجے جاتے ہیں، حضرت آقا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد کہ یہ چیز کہ فجر سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک تعقیبات میں رہنا، یہ چیز اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابل سپر ثابت ہوگی، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب اس شخص کے ثواب کی مانند ہے جس نے بیت اللہ کا حج ادا کیا ہو اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک شخص حج پہ جا کے آتا ہے، اس شخص کا ثواب فجر تک تعقیبات میں بیٹھنے کا ثواب ہے۔ تو کوشش کریں کہ صبح کو نہ سوئیں، جلدی نماز پڑھ کے نہ سوئیں، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، بس وضو کرتے ہیں اسی ٹراؤزر کے ساتھ، اسی
سرد بنیان کے پاس اسی نکل کے ساتھ اسی طرح سے ایک قبلے میں سے جگہ اس طرح پھینک دیتے ہیں، پھر اس پہ جلدی سر رکھ کے جلدی سے بعد لوگ اسی جانے بعد سو جاتے ہیں، بعد لوگ سیدھا اس طرف جا کے سو جاتے ہیں. دوسری روایت میں اس کا ثواب زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب کے برابر بیان کیا گیا. جس نے پیغمبر صاحب کی زیارت کی ہو اس کا ثواب ہے. لہٰذا آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں تاکہ بعد میں اگر آپ کے پاس زیادہ ایمرجنسی اور ضروری کام نہ ہو تو آپ بیٹھے رہیں آرام سے، قرآن پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں. ورنہ آپ جب تک آپ کچھ تعقیبات پڑھیں سورج نکل جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، نماز کے بعد اتنی دیر نہیں لگتی. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ فردوس برین میں اس کے 70 درجات بلند ہوں گے. جو شخص طلوع آفتاب تک تعقیبات میں رہے بہشت برین میں اس کے درجات 70 گنا بڑھیں گے. بقول آقا امام صادق علیہ السلام یہ عمل طلب رزق میں تجارت سے زیادہ مؤثر ہے. رزق تو چاہیے، جب رزق چاہیے طلب رزق چاہیے، طلب رزق میں ہم نکلتے ہیں، سب کا یہی تو منصوبہ ہوتا ہے. اصل تعلیم کا ہمارا منصوبہ یہی ہے تعلیم میں کہ ہم تاکہ طلب رزق ہو جائے. ہم پڑھتے اسی لیے ہیں، ماں باپ کھلاتے اسی لیے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو کر خوب کمائیں. خدمت کے عنوان سے تو اکثر والدین جو ہیں وہ بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے معاشرے کی خدمت کرے گا. نہ، خدمت نہیں کرے گا، خبردار کسی خدمت نہیں کرنا. کمانا ہے کیسے؟ طلب رزق. اور امام صادق نے فرمایا کہ طلب رزق میں جو ہے جو آپ مارے مارے پھریں گے اس سے زیادہ یہ چیز مؤثر ہے کہ آپ فجر تک، فجر سے طلوع آفتاب تعقیبات میں رہیں، رزق و روزی فراہم ہو جائے. جی در در پھرنے سے بہتر ہے اس در پہ رہیں تو آپ کو انشاءاللہ ایک ہی جگہ سے آپ کی رزق و روزی کا بندوبست ہو جائے گا. کتنے ایسے افراد ہیں جو خدا کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ہر در پہ جاتے ہیں، اس لیے در بدر ہو جاتے ہیں. تو در بدر ہونے سے بہتر ایک ہی در پہ رہیں، خدا کے در پہ رہیں اور اسی امید میں کہ خداوند رزق و روزی خود ہی فراہم کرے گا ہمیں. تو فجر تک، طلوع آفتاب تک تعقیبات میں رہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.